النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی القرآن عبادۃ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. بالکل اسی طرح النظر الی وجہ علی عبادۃ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، والذی فلق الحب وبرأ النسمہ انہ لعہد النبی الامی الی، کہ وہ ذات جس نے دانے کو پیدا کیا اور روح کو پیدا کیا، مجھ سے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض کرے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور دیگر صحیح کتابوں کے اندر مروی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حب علی ایمان ہے اور بغض علی یہ نفاق ہے. صحابہ کرام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں، کہ جب منافقین تھے اور وہ چھپے ہوئے تھے، اگر کسی مومن اور منافق کی پہچان کرنا چاہتے تو وہ اس طرح کرتے کہ وہ دیکھتے کہ کون سا شخص وہ علی سے بغض کرتا ہے، تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ شخص منافق ہے. منافقین کی شروع دور سے ہی حضرت علی سے بغض اور عناد تھا. تو جب شہادت ہوئی، شہادت ایک خارجی کے ذریعے سے ہوئی، اور خوارج وہ لوگ ہیں کہ دراصل جو پہلے منافقین تھے رسول اللہ کے زمانے میں، وہی پھر آگے جا کے خوارج بنے ہیں اور یہ چلتے رہے ہیں. یہ حضرت علی کے گروہ میں بھی شامل ہو گیا. اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ جیسے آج کل عموماً کہتے ہیں کہ خوارج کوئی الگ لوگ نہیں تھے، یہ تو حضرت علی کے پارٹی کے لوگ تھے، حضرت علی کے سے ہی نکلے تھے. تو میں ان سے یہ بات کروں گا کہ منافق کون لوگ تھے؟ معاذ اللہ، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں چھپے ہوئے تھے تو کیا وہ رسول اللہ کی پارٹی کے لوگ تھے؟ تو یہ جو بات کی جاتی ہے یہ بالکل غلط بات ہے. خوارج وہ شروع سے چلے آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ذو الخویسرہ تمیمی وہ خارجی تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی نسل سے لوگ نکلیں گے اور وہ یہ کریں گے وغیرہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اعدل یا محمد، اے محمد آپ انصاف کیجئے، یعنی حضور کو انصاف کرنے کا بتا رہا تھا. تو وہی خوارج لوگ ہیں، منافقین تھے، پھر بعد میں خوارج بنے. ابن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس کائنات کا سب سے بڑا بدبخت، اس کائنات کا سب سے بڑا بدبخت وہ شخص ہے جس نے مولا علی کو شہید کیا. مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جناب علی سے فرمایا کہ اے علی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پچھلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت کون تھا اور اس امت کا سب سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ امام علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، پچھلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے صالح اللہ کی اونٹنی، جو کہ صالح علیہ السلام کی تھی، اللہ کی اونٹنی کو اس نے قتل کیا. اور اس امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے اوپر ضرب مارے گا، تیرے سر کے اوپر تلوار مارے گا، وہ سب سے بڑا بدبخت ہوگا. اللہ اکبر. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی جو تفسیر ہے، تفسیر عزیزی کے اندر بڑے بہترین باتیں اس کے اوپر لکھی ہیں. وہ چند باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ اونٹنی حضرت صالح کے کمال کا نمونہ، ان کی نبوت کی حقانیت پر سچا گواہ تھی، اور قوم سمود کی ہدایت کے لیے اللہ کی جو عنایت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور حضرت صالح کو رسالت کا مرتبہ عطا فرما کر ان کی طرف مبعوث فرمایا تھا. یہ بات لکھتے ہیں اور پھر آگے جا کر یہ فرماتے ہیں کہ بالکل یہی مثال حضرت علی کی ہے. آپ پر خلافت حقہ کا خاتمہ ہوا، آپ کا وجود اپنے وقت میں ولایت، نبوت کے کمال کی صورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے نور کا مظہر تھا. اپنے دور میں نبوت کی خلافت و نیابت صرف آپ کے اندر ہی منحصر تھی، صرف آپ کی ذات کے اندر تھی. اسی لیے حدیث میں جس طرح آیا ہے کہ کعبہ اور قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی القرآن عبادۃ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. بالکل اسی طرح النظر الی وجہ علی عبادۃ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. وجہ بتا رہے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ.
فرماتے ہیں اس کی وجہ اس وقت حضرت علی کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کے قائم مقام تھا. وہی ایک چشمہ صافی تھا جس سے تشنگان علوم نبوت ہر طرح کی سیرابی حاصل کر سکتے. تمام صفات کمال بشری کی وہ ذات جامع تھی. ایسے وقت میں اس مقدس ہستی کو شہید کر دینا گویا شمع ہدایت کو گل کر دینا ہے. تفسیر عزیزی صفحہ نمبر 466، تفسیر سورۃ الشمس، اس کو دیکھ لیجئے. تو معلوم ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت اس امت کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے. اور یہ منافقین کہ جو آگے جا کر پھر نواسب بنے اور جنہیں پوری 1 صدی اس ملت کے اوپر حکمرانی کا موقع ملا اور پوری 1 صدی سے زائد عرصے تک عراق بغداد سے لے کر افغانستان کی بلخ تک ہر مسجد کے اندر برسر ممبر مولا علی کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں. اور پھر یہاں پر غزنی شہر کے اندر جو غوری آئے، ان غوریوں نے افغانستان کے اندر ان کا خاتمہ کیا. غوری پہلے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ان لوگوں کا خاتمہ کیا کہ جو حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے. تو اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ عراق کے اندر جب انہیں حکومت ملتی ہے شام میں، تو انہوں نے وہاں پر عالم عرب کے اندر مسجد کے اندر جو جمعے کے خطبے ہوتے تھے وہاں سے وہ پوری عبارت ہٹا دی اور آیت عدل وہاں پہ شامل کر دی. تو یہ خوارج، اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ بغض و عناد رکھے، وہ منافق ہوگا. آج کے دور میں بھی ہم پہچان سکتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ویسے تو بہت کہتے ہیں کہ جی حدیث ہے، حدیث ہے، مانو پھر اس حدیث کو بھی. پہچان کروا رہی ہے حدیث، اگر حدیث کے اوپر ایمان ہے. لیکن بات یہی ہے کہ ہم حدیثوں کے اوپر بڑا ایمان ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی حدیث لے لیتے ہیں کہ جی مسواک کرنا یہ ہے، فلاں سنت ہے، پنچے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر کرنا، اچھی بات ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جو حدیث ہمیں ایمان اور نفاق کے اندر پہچان کرا رہی ہے وہ کہاں پر ہے؟ حدیث ثقلین کہاں پر ہے؟ اہل البیت اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، آیت مباہلہ، آیت تطہیر، اور قرآن مجید کی بے شمار آیات، جو آیت کوثر وہ اہل البیت علیہ السلام کی پہچان کروا رہی فضائل کے اندر ہے، اور احادیث ہے ان سے مناسبت سے ان کا ہم ذکر اور چرچا ہی نہیں ملتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی امت کہاں پر ہے، امت کہاں پر ہے. تو امت تو اسی لیے ہے، اتحاد امت نصیب نہیں ہو رہا کہ اتحاد امت کا جو ذریعہ ہے قرآن مجید، نہ وہ قرآن مجید ہم تھام رہے ہیں اور نہ اہل بیت کا دامن. تو کیسے اتحاد ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امت مسلموں کو اتحاد نصیب فرمائے اور صحیح چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.